اسی طرح 23 زبور اس کی ایک آیت میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو وہاں پہ زبور نویس جو ہے وہ خداوند کو اپنا چرواہا کہہ رہا ہے۔ اور یوحنا 10 باب اس کی 10 اور 11 آیات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو زبور نویس جو ہے اس کا اچھا چرواہا خدا باپ کی ذات ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ یوئیل 3 باب اس کی 12 آیت اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے قومیں برانگ یکتا ہوئیں اور یہوسفت کی وادی میں آئیں، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا۔ تو یہاں پہ خدا باپ، خدا جو اس کائنات کا خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قوموں کی عدالت کرے گا۔ اور متی 25 باب اس کی 31 سے 33 آیات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو وہ اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جلال میں اپنے جلالی حالت میں عدالت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر بھی کہتا ہے۔ یوحنا 5 باب اس کی 27 سے 30 آیات اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ واضح طور پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عدالت بھی کرے گا۔ خدا عدالت کرتا ہے تو خداوند یسوع عدالت کرے گا۔ اس میں ابھی کلیم جو ہے، دعویٰ جو ہے خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے۔ اس کے بعد یوحنا 5 باب اس کی 21 سے 23 آیات اگر آپ پڑھیں تو یہاں بھی ایک دعویٰ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ تو ابھی میرے عزیزو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کلیم کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیوں بائبل مقدس کی مرکزی شخصیت ہے، ساری بائبل اس کے بارے میں کیوں ہے۔ اس کے بعد کچھ اور دعوے بھی ہیں خداوند یسوع مسیح کے، جیسے متی 12 باب میں وہ مختلف طرح کے دعوے کرتا ہے۔ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ متی 12 باب اس کی 6 آیت پہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ہیکل سے بڑا ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد اسی باب کی 41 آیت میں وہ کہتا ہے دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ یونا نبی جو ہے وہ غیر اقوام میں گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ منادی کی، اور غیر اقوام نے اس کی سنی اور تبدیل ہوئے، اور ان لوگوں کو خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ غیر اقوام نے اس کی منادی پہ توبہ کی، اور تم میری باتوں پہ غور نہیں کر رہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ متی 12 باب اس کی 42 آیت میں خداوند یسوع مسیح دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ تو اسرائیل کی تاریخ میں جو سب سے عالی شان قسم کی زندگی رکھنے والا کوئی بادشاہ گزرا ہے تو وہ سلیمان ہے۔ بے شک داؤد کو عظیم ترین بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے، اپنی بادشاہت کے لحاظ سے، اپنے ملک کے حدود اربع کے لحاظ سے سلیمان بہت آگے تھا۔ اس لحاظ سے اس کی شان و شوکت زیادہ تھی، اس کے پاس روپیہ پیسہ، اس کے پاس ملکیت زیادہ تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں سلیمان سے بھی بڑا۔
اس کے بعد متی 12 باب اس کی 8 آیت میں جب سبت کے موضوع پر مختلف طرح سے بحث ہو رہی تھی اور لوگ خداوند یسوع مسیح کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ تو سبت کو توڑتا ہے، تو سبت والے دن کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ ابھی اس چیز کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں خروج 20 باب میں جانا پڑے گا، جہاں پر سبت کو پاک ماننے کا حکم خدا کی طرف سے مل رہا ہے، خدا باپ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو جس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے اس کا مالک تو وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ مرکز 2 باب اس کی 10 آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس وقت یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ تو کس طرح کسی کے گناہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ گناہ معاف کرنا صرف اور صرف خداوند کے اختیار میں ہے، خداوند خدا باپ کے اختیار میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اور پھر یوحنا 8 باب میں جب وہ اپنی قومیت کے بارے میں بڑا فخر کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ خداوند یسوع مسیح ایک بھی بار کہیں پر یہ نہیں کہتا ہمارا باپ ابراہیم یا میرا باپ ابراہیم، وہ کہتا ہے تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ تو ابھی 50 سال کا بھی نہیں اور تو ابراہیم کے بارے میں بات کرتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا 8 باب اس کی 56 آیت میں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، کہ میں اس سے بھی پہلے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ساری کی ساری بائبل خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیوں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خروج 20 باب میں اور استثنا 5 باب میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ یہ بہت ہی واضح ایک پیغام تھا خدا کی طرف سے اسرائیل قوم کو، اس لیے یہودی اس کے حوالے سے بڑے کانشیس تھے ہمیشہ ہی۔ اور اعمال 10 باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کرنیلیس کے گھر میں جاتا ہے اور کرنیلیس اس کا استقبال کرتا ہے، تو کرنیلیس جو ہے اس کے سجدے میں گر جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کرے، لیکن پطرس نے اسے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ پطرس جو ہے وہ کرنیلیس کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ اور اعمال 14 باب میں جب پولس اور برناباس لسترا اور دربے میں تھے تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک شخص کو شفا ملی اور لوگوں نے چاہا کہ وہ ان کی پوجا کرنا شروع کریں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوتا ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب برناباس اور پولس رسول نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگو تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے اسے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اور برناباس وہ بھی پرستش کو، عبادت کو، سجدوں کو وہ قبول نہیں کرتے۔ اور آخر میں مکاشفہ باب اس کے 8 سے 9 آیت اگر ہم پڑھیں تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ یوحنا کے سامنے آیا تو یوحنا جو ہے اس سے اتنا انفلوئنس ہو گیا، اس نے اس قدر اس کی ذات کا، اس کے جلال کا، اس کی تجلی کا اس نے اثر لیا کہ لکھا ہے کہ جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گرا۔ یہ کہہ رہا ہے یوحنا کہ میں اس کے پاؤں میں سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، دیکھ میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ تو پطرس رسول سجدہ قبول نہیں کرتا، پولس اور برناباس سجدے کو قبول نہیں کرتے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ تک سجدہ کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کم از کم 10 دفعہ لوگوں سے سجدے کو قبول کیا، ان کی پرستش کو قبول کیا۔
تو متی 8 باب اس کی 2 آیت میں شفا پانے والے کوڑی نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اس نے اس کو قبول کیا۔ متی 9 باب اس کی 18 آیت میں ایک سردار یسوع کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے۔ متی 14 باب اس کی 33 آیت میں یسوع کے شاگرد ہی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ متی 20 باب اس کی 20 آیت میں یعقوب اور یوحنا کی ماں خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے۔ متی 15 باب اس کی 25 آیت میں ایک کنانی عورت آتی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے، اور کسی بھی جگہ پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خداوند یسوع مسیح انہیں منع کر رہا ہے اور اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے پطرس نے کیا، جیسے برناباس اور پولوس نے کیا، جیسے اس فرشتے نے کیا کہ مجھے سجدہ نہ کرو۔ اس کے بعد متی 28 باب اس کی 16 سے 17 آیات میں اگر آپ دیکھیں تو یسوع کے شاگرد اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری دفعہ یسوع کے شاگرد اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مرکز 5 باب اس کی 6 آیت میں ایک بدرو گرفتہ شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ یوحنا 9 باب اس کی 38 آیت میں جنم کا اندھا جو ہے جس نے شفا پائی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے۔ اور یوحنا 20 باب اس کی 28 آیت میں توما خداوند کی پرستش کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور عبرانیوں 1 باب اس کی 6 آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سجدہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع کون ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع کیوں بائبل مقدس کی مرکزی شخصیت ہے، بائبل مقدس کا مرکزی کردار یسوع ہی کیوں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو یوحنا اصطباغی کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے ہم اس سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یوحنا اصطباغی نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے، بہت سارے کلیم کیے، بہت سارے بیانات دیے۔ اس کے بیانات میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ متی 3 باب اس کی 11 آیت میں یوحنا اصطباغی جو ہے وہ کہتا ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ یہ یوحنا کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ اس کے بعد مرکز 1 باب اس کی 7 آیت میں یہی بات اس طرح سے لکھی ہے، میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہ یوحنا کہہ رہا ہے یسوع کے بارے میں ایک بار پھر۔ اور لوکا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آیا، جب وہ پانی میں اترتا ہے یوحنا کے پاس، تو یوحنا کہتا ہے متی 3 باب اس کی 14 آیت میں کہ میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں اور تم میرے پاس آتا ہے۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یوحنا کا ویو کیا تھا خداوند یسوع مسیح کا، یوحنا کیا سمجھتا تھا خداوند یسوع مسیح کو، اور اسی یوحنا کے بارے میں خداوند یسوع مسیح دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اگر یوحنا اصطباغی کو خداوند یسوع مسیح بہت بڑا قرار دیتا ہے، جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا قرار دیتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح خود کیا تھا، خود اپنے آپ کو کیا سوچ رہا تھا، وہ خود کیا تھا جس کے بارے میں وہی یوحنا، جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ جتنے بھی عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے بڑا وہ ہے، تو وہ یوحنا کہہ رہا ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، یا میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کیا ہے۔ اور یوحنا اصطباغی کے حوالے سے ہی ایک اور بہت خاص بات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ یوحنا اصطباغی جب پکڑا گیا، اس کو قید میں ڈال دیا گیا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور انہیں کچھ خاص حکم دیا۔ لوکا 7 باب اس کی 18 سے 23 آیات میں یہ لکھا ہے، اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی
اور بہت سارے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ابھی کنفیوژن یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ یوحنا نے سوال کچھ کیا تھا، یسوع جواب کچھ دے رہا۔ یوحنا نے سوال کیا تھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو یسوع سوال کا ڈائریکٹ جواب تو نہیں دے رہا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو شفا دی، ان کو اچھا بھلا کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جا کر اس کو بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصل میں ایک پیشن گوئی تھی جو یسایہ نبی نے 750 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی تھی کہ جب مسیحا آئے گا تو یہ کام ہوں گی، اور خداوند یسوع مسیح اسی کا ریفرنس دیتا ہے یوحنا کو۔ وہ جانتا ہے کہ یوحنا اس سے سمجھ لے گا، یہ کوڈ ورڈ ہے دونوں کے درمیان میں۔ تو وہاں پہ لکھا ہے یسایہ 35 باب اس کی 3 سے 6 آیات اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو، اور ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ تمہارا خدا۔ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے، ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے، تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ تو یہ پیشن گوئی تھی جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی تھی یسایہ نبی نے۔ اور جب یوحنا یہ سوال کرتا ہے کہ آیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، آنے والا کون تھا؟ یسایہ کہتا ہے خدا آئے گا، ہاں خدا آپ ہی آئے گا اور ہمیں بچائے گا، اور تب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس کے شاگردوں کو جا کے اس کو بتا دو کیا کیا ہو رہا ہے، اندھے دیکھتے ہیں، لولے لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جن کے بارے میں گواہی دی گئی تھی۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا تعلق فریسیوں کے ساتھ اور جو شرع کے عالم تھے ان کے ساتھ بھی دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا رویہ، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا تعلیم دینے کا انداز جو ہے وہ فرق ہے۔ لوگ اسی وجہ سے اس کے حوالے سے حیران تھے کہ وہ بڑے اختیار سے بات کرتا ہے، وہ بڑے اختیار سے تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر آپ متی 5 باب دیکھیں تو وہاں پہ بارہا خداوند یسوع مسیح ان کی کریکشن کرتا ہے۔ جو چیزیں انہوں نے سوچی تھی، جو چیزیں جس کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے طریقے سے کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس کی انٹرپریٹیشن درست طور پر کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ وہاں پہ لکھا ہے 21 آیت میں 5 باب متی کے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم خون نہ کرنا، اور خون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم قتل نہ کر دینا کسی کو، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم نے فلاں 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 رویہ بھی رکھا تو تم خون کرنے کے مرتکب ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے بری نیت سے کسی کو دیکھا بھی تو تم زنا کر چکے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے وہ اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ایک خاص وجہ کے بجائے کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جو چھوڑی ہوئی سے شادی کرتا ہے وہ بھی بدکاری کرتا ہے، اور جو چھوڑتا ہے وہ بدکاری کرواتا ہے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، وہ کہتے جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں بالکل قسم نہ کھانا۔ مزید وہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کرتا ہے میتھیو ہینری، وہاں پہ لکھا ہے کہ لڑائی جو ہے ہمیشہ دوسرے مکے سے شروع ہوتی ہے۔
اگر تمہارے ساتھ تمہیں لگتا ہے کچھ زیادتی ہو گئی تو تھوڑا درگزر کرو، تھوڑا اس کو کوشن کرو، تھوڑا اس کو اگنور کرو۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ تو یہ کون ہے جو ساری شریعت اس تعلیم کو مزید بتاتا ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ کون ہے جو اس پہ اپنے کمنٹ دیتا ہے اور جو ہزاروں سالوں سے ایک روایت بنی ہے یہودی قوم کی، اس کو کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ غلط ہے، اس کو یہاں سے درست کرو؟ کس کے پاس اتنا اختیار ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کتاب کی مرکزی شخصیت ہے۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، تو آخری بات جو میں آج کے اس سیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بارہا لکھا گیا کہ وہ ابن آدم ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے۔ تو ابن آدم کا مطلب تو یہ ہے کہ آدم کی اولاد، تو پھر تو وہ عام انسان ہے، وہ خدا نہیں، یا اس میں الوہیت نہیں ہے۔ تو کئی جگہوں پہ ابن آدم یہ لکھا گیا ہے۔ متی 25 باب میں خداوند یسوع مسیح خود کو ابن آدم کہتا ہے، اور یوحنا 5 باب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے عدالت کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ابن آدم بھی ہے اور وہ عدالت کرے گا۔ تو ابن آدم کی جو اصطلاح ہے، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامے میں دانیل کی کتاب میں جانے کی ضرورت ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 13 سے 14 آیات میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے پاس لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے۔ تو یہ ایک پیشن گوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، آنے والے مسیحا کے بارے میں، کہ وہ ابن آدم ہوگا، وہ عورت سے پیدا ہوگا، وہ انسان بنے گا، وہ مجسم ہوگا، لیکن وہ محض انسان نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے، اور اسی لیے وہ ہمارا بالکل بجا منجی ہے، ہمیں نجات دینے والا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمیں نجات نہ دے تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری بائبل جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو آج کے پہلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے۔ 5 دفعہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب میرے بارے میں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کتاب ہے، یہ موسیٰ کے بارے میں کیوں نہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد یا سلیمان کے بارے میں کیوں نہیں، یا دیگر نبیوں کے بارے میں کیوں نہیں، بلکہ سارے نبی یسوع کی طرف ہی کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، اور اس میں سے ہم نے بہت سارے حوالے دیکھے۔ مزید اس ٹاپک پہ بہت ساری ریسرچ کی جا سکتی ہے، بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح دونوں عہد ناموں میں۔ تو بائبل مقدس جو ہے اس کی جو سمپل ڈویژن ہے، سمپل اس کی تقسیم ہے، اس کی اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں کیسا مسیحا ہے جس کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کیسا مسیحا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔